جہلم کی خاموش گلیوں میں ایک شخصیت برسوں سے بحث و مباحثے کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ درمیانہ قد، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ کا لبادہ اور عام فہم مگر چپتے جملوں میں اپنی بات کہنے والے انجینئر محمد علی مرزا کو لوگ کبھی دلیل باز کہتے ہیں تو کبھی فرقہ شکن، اور کچھ کے نزدیک وہ ایک ایسا مبلغ ہے جو کسی روایتی سانچے میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ اس کی اکیڈمی میں بیٹھک ہو یا یوٹیوب پہ نشر ہونے والے ہزاروں لیکچر، ہر جگہ وہ سوال اٹھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور وہ نکات بیان کرتے ہیں جن پر عام طور پر بولنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہی انداز انہیں لاکھوں سامعین تو دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اتنے ہی مخالفین بھی پیدا کرتا ہے جو اکثر ان کی ذات کو ہدف بناتے ہیں۔ کبھی مخالف علماء ان کی اکیڈمی کے باہر مناظرے کا اعلان کرتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پر چیلنج دیے جاتے ہیں اور کبھی بات سنگین حملوں تک جا پہنچتی ہے۔ 2017 اور 2021 کے قاتلانہ حملے اس کشمکش کا کھلا ثبوت ہے جس سے وہ بال بال بچے۔ اس کے ناقدین مختلف مسلکی گروہوں کا ایجنٹ اسے قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے چاہنے والے اسے مسلکی تقسیم سے بالا ایک متحد کرنے والی آواز مانتے ہیں۔ لیکن اختلافات کی یہ تپش وقتاً فوقتاً عدالتوں اور انتظامیہ کے دروازوں تک بھی جا پہنچتی رہی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، مئی 2020 میں پہلی بار حراست میں لیے گئے انجینئر مرزا محمد علی، جو اس وقت عدالت سے رہائی پا چکے تھے، وہ اب 26 اگست 2025 کو جہلم انتظامیہ کے ہاتھوں لگے الزامات کو امن عامہ کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے 3 MPO کے تحت اس وقت گرفتار ہیں اور ان کی اکیڈمی سیل کر دی گئی، اور وہ براہ راست ایک بار پھر پاکستان کی مذہبی اور سیاسی بحث کے مرکز میں آ چکے ہیں۔ جہلم سے تعلق رکھنے والے معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو پولیس نے 3 MPO کے تحت حراست میں لیا ہے۔ جہلم پولیس کے ترجمان عمر سعید کے مطابق ان کی گرفتاری اسی قانون کے تحت کی گئی ہے اور اس کے لیے وہ باضابطہ درخواست بھی موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ اقدام اٹھایا گیا۔ 3 MPO جو ہوتا ہے یہ حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں لیا جا سکے اگر اس سے عوامی امن و امان یا نظم کے لیے خطرہ محسوس ہو۔ اس قانون کے تحت کسی بھی شخص کو ایک محدود مدت کے لیے گرفتار کیا جا سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک ہو سکتی ہے، لیکن 3 ماہ سے زیادہ طویل حراست کے لیے عدالتی نگرانی لازم ہوتی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن اس قانون کے اوپر سوالات اٹھاتے رہے ہیں اور ماضی میں بھی بارہا اسے انسانی حدود یا انسانی حقوق کو محدود کرنے کے لیے بھی گردانا جاتا رہا ہے، لیکن اس سے قطع نظر انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری نے ایک نئی بحث کو جنم دیا کہ آیا یہ اقدام واقعی امن و امان کے تناظر میں اٹھایا گیا یا پھر اسے اختلافی اور تنقیدی آراء کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے۔ جہلم پولیس کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لینے کا فیصلہ اس درخواست کی بنیاد پہ کیا گیا جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یعنی DPO جہلم کو جمع کروائی گئی تھی۔ اس درخواست میں الزام لگایا گیا تھا کہ ایک حالیہ انٹرویو میں ان کے کچھ بیانات نے مبینہ طور پہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا۔ درخواست گزار نے اسی بنیاد پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی اور جہلم کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس چودھری شہباز ہنجرا نے BBC اردو کو بتایا، مقامی کسی میڈیا کو نہیں بتایا، انہوں نے BBC اردو کو بتایا کہ انہوں نے رات گئے محمد علی مرزا کو حراست میں لیا اور فی الحال وہ 30 روز کے لیے ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں نظر بند ہے۔ شہباز ہنجرا کے مطابق گرفتاری کے وقت مرزا محمد علی کو یہ بتایا گیا کہ الزامات آپ پہ کیا ہیں اور حالات کی سنگینی کیا ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ ڈسٹرکٹ جیل میں ان سے صرف وکلاء اور اہل خانہ ہی ملاقات کر سکیں گے کیونکہ یہ ایک حساس مذہبی معاملہ ہے اور سب سے پہلی ترجیح ان کی جان کی حفاظت ہے۔ اور پولیس کے مطابق 3 MPO کے تحت یہ نظر بندی فوری انتظامی اقدام اٹھاتی ہے تاکہ حالات مزید نہ بگڑ سکیں۔ اس وقت معاملہ تفتیش کے مراحل میں ہے اور اگر محمد علی مرزا قصوروار ثابت ہوئے تو ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ فی الوقت محمد علی مرزا کی اکیڈمی سیل ہے، لیکن اس تنازع کے اثرات مزید نہ پھیلیں، ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف قانونی اور انتظامی سطح پہ بلکہ سماجی سطح پہ بھی ایک نئی بحث کو جنم دے رہی ہے کہ آیا یہ اقدام تحفظ کے لیے ہے یا اختلافی آراء کے لیے۔ محمد علی مرزا کی جانب سے اب تک کسی وکیل کو مقرر نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کے خلاف جاری 3 MPO کے حکم نامے کو چیلنج کیا گیا۔ جیل حکام یہ بتاتے ہیں کہ حالات کی سنگینی کے پیش نظر آج کسی کو بھی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر جہلم کی طرف سے جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ DPO جہلم کی رپورٹ کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کو عوامی تحفظ اور امن و امان کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، اور اس حکم نامے میں الزام عائد کیا گیا کہ محمد علی مرزا نے حالیہ دنوں میں ایسی تقاریر کی جو نہ صرف انتہائی قابل اعتراض اور اشتعال انگیز تھیں
بلکہ ان کے باعث فرقہ وارانہ تقسیم میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان بیانات سے مذہبی جذبات کو مجروح کر کے نفرت کو ہوا دینے اور امن و امان کی صورتحال بگڑنے کا اندیشہ ہے، اور انتظامیہ کے مطابق یہی وہ بنیادیں ہیں جن کی روشنی میں مرزا کو 3 MPO کے تحت حفاظتی حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ تمام صورتحال اس وقت ایک بڑے سوال کو جنم دے رہی ہے کہ ایسے بیانیے کو کیا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اختلافی صحیح لیکن قانونی اور فکری بحث کے دائرے میں آتا ہے، یا پھر مجموعی طور پہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ پاکستان کے ان چند مذہبی اسکالرز کے اندر شمار ہو چکے ہیں جنہوں نے صرف تانا زنی کی ہے، یا پھر جنہوں نے اپنی شناخت کسی خاص مسلک یا مذہبی گروہ کی بجائے ایک آزاد محقق کے طور پہ اپنائی ہے۔ دونوں مختلف آراء ہیں۔ ان کا تعلق پنجاب کے شہر جہلم سے ہے، جہاں وہ اپنے قائم کردہ ادارے میں مذہبی موضوعات پہ کھلے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے لیکچرز یا ویڈیوز میں عام طور پہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جسے وہ آسان اور عام فہم انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لاکھوں سامعین تک بھی پہنچتے ہیں، جہاں ان کی ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں، اور سبسکرائبرز کی جو تعداد ہے وہ بھی 30 لاکھ کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا کو پاکستانی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اردو بولنے اور سننے والے دلچسپی سے سنتے ہیں۔ مقبولیت کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی خاص فرقے یا سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں کرتے، بلکہ خود کو صرف مسلم علمی کتابی کہتے ہیں۔ البتہ ان کا یہ غیر روایتی انداز دلائل اکثر تنقید اور تنازعات کی زد میں ان کو لے کے آتا ہے۔ ماضی میں ان پہ کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ 2017 اور 2021 میں ان پر حملوں کے باوجود وہ محفوظ رہے تھے، لیکن ایک حملے میں انہیں بازو پہ زخم بھی آیا تھا۔ 2020 میں انہیں مبینہ طور پہ مذہبی شخصیات کی گستاخی کے الزام میں بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد میں عدالت نے رہائی کا حکم دے دیا تھا۔ بہت سارے صحافی اور مبصرین کی یہ آراء ہیں کہ مرزا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علمی اور تحقیقی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے مخالفین بھی انہیں دلیل کی بجائے ذاتی طور پہ نشانہ بناتے ہیں، اور بعض جو دلیل کے ذریعے جواب دینا چاہتے ہیں ان سے بیٹھ کے وہ بات نہیں کرتے۔ بعض اوقات انہیں کسی خاص فرقے کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں کچھ ایسے فرقے بھی ہیں جن کا نام ببانگ دہل نہیں لیا جا سکتا، حالانکہ وہ کھل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کے لاکھوں سامعین انہیں مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کے سوچنے والا اور لوگوں کو یکجا کرنے والا اسکالر سمجھتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک متنازع لیکن پر اثر مذہبی شخصیت، جنہوں نے اپنی جگہ سوشل میڈیا اور عوامی مباحثے میں منفرد طور پہ قائم کی، اور محمد علی مرزا کے گرد تنازع اور آمنے سامنا جو ہے اس کا سلسلہ ایک دہائی سے زیادہ پرانا ہے۔ 2017 میں پہلا قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جسے وہ خود معاف کرنے کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مارچ 2021 میں ان کی جہلم اکیڈمی کے اندر چاقو سے حملے کی دوسری واردات ہوتی ہے، اور یہ تنازع کھل کے قومی خبر بنتا ہے۔ FIR کے مطابق حملہ جمعے کے بعد تصاویر کھنچوانے کے دوران ہوا، اور ملزم موقع سے گرفتار ہوا، اور مرزا نے بعد ازاں شکایت کی کہ بارہا کہنے کے باوجود حفاظتی بندوبست نہیں مل سکا۔ اسی پس منظر میں انہوں نے جو مختلف خبروں کے تراشے نکالے تھے، اس میں ڈان کی اخبار جو تھی وہ یہ لکھتی تھی کہ پولیس ذرائع نے ایک مولوی کی طرف سے حملہ آور کو اکسانے کا اشارہ دیا، جبکہ ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی نے بھی کبھی انہیں فورس شیڈول میں لانے کی سفارش ہی نہیں کی، اور اگر کی بھی تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس سارے ماحول نے ان کی اکیڈمی کے معمولات، لیکچرز اور آنے جانے والوں کی جانچ پڑتال کو مستقل تنازع بنا دیا۔ مناظرے اور بالمشافہ مباحثے کی کھینچا تانی 2021 میں اس وقت عروج پہ پہنچی جب معروف دیوبندی عالم مفتی طارق مسعود جہلم پہنچے۔ مقامی میڈیا اور بعد کے پوڈ کاسٹ میں اسے رابطہ نہ ہو سکا اور سیکیورٹی وجوہات جیسے جملوں میں سمیٹا گیا، اور مناظرہ مؤخر یا موقوف رہا۔ برسوں کی ویڈیوز میں ایک دوسرے پہ علمی نکات کا جواب آتا رہا ہے بہت سے علماء کی طرف سے ان کے خلاف، مگر اکیڈمی کے اندر باقاعدہ نشست کبھی کسی کی نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ اکتوبر 2021 میں مفتی طارق مسعود نے اسے اپنی فتح قرار دے کے قصہ ختم سمجھ لیا، جبکہ مرزا کے حلقوں میں اسے غیر سنجیدہ ماحول اور حفاظتی خدشات کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ بعد میں 2023 میں بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی حنیف قریشی اپنے رفقا کے ساتھ اکیڈمی کے باہر پہنچے۔ پولیس نے ریکارڈنگ آلات پر پابندی لگائی اور اندر آنے کی پیشکش ضابطوں کے ساتھ مشروط کر دی، اور یوں وہ بھی ملاقات بغیر مباحثے ختم ہو گئی۔ اس سارے سلسلے نے ایک تاثر مضبوط کیا تھا کہ مناظرے کی سیاست باہر سڑکوں اور سوشل میڈیا پہ زیادہ گرم رہتی ہے، جبکہ بند کمرے میں قواعد طے پانا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ کشمکش محض نظری نہیں، عدالتی اور انتظامی موڑ بھی لاتی رہی۔ 2020 مئی میں جہلم پولیس نے انہیں مذہبی منافرت کے الزام میں حراست میں لیا، پھر عدالت سے رہائی ملی، اور اگلا موڑ اب 26 اگست 2025 کا ہے، جب ڈپٹی کمشنر جہلم کے احکامات پہ 3 MPO کے تحت انہیں طویل
تحویل میں لے کے جو 1 مہینے کی بنتی ہے ان کی اکیڈمی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ حالیہ بیانات کو امن عامہ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، جبکہ ناقدین نے اسے اظہار رائے پر قدغن کہا۔ یوں مرزا کا معاملہ مسلکی اختلاف سے نکل کر نظم عامہ، ضلعی انتظامیہ اور شہری آزادیوں جیسے موضوعات میں مدغم ہوتا چلا گیا، اور وہی سلسلہ جس نے انہیں لاکھوں سامعین دیے تھے اس کے لیے نگرانی اور قدغنوں کا جواز بھی بنتا رہا ہے۔ اکیڈمی کے باہر جو ہے وہ آؤ اور بات کرو طرز کے چیلنج وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نمودار ہوتے رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کی جہلم آمد، پھر کئی پلیٹ فارمز پہ بات چیت ہو گئی یا ہو جائے گی کہ بیانیے 2023 میں مفتی حنیف قریشی کی موجودگی میں پولیس کی مداخلت، ان سب نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ عملی مناظرہ یا علمی مناظرہ اس میں صرف علم کی بات نہیں رہتی، اس کے گرد پھر سیکیورٹی ریکارڈنگ کے اصول بھی آ جاتے ہیں، مقام بھی ہو جاتا ہے، مجمع بھی ہو جاتا ہے، ایسے عوامل طے کرتے ہیں کہ گفتگو ہوگی یا نہیں۔ سوشل میڈیا نے ہر مرحلے کو براہ راست رائے عامہ کی عدالت خانے میں رکھ دیا ہے، جہاں ایک فریق ہم پہنچ گئے ہیں اور دوسرا فریق ضابطے پورے کرو کہہ کر اپنی اپنی کامیابی سمیٹ لیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل علمی مکالمہ کم اور اس کی سیاست زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور اکیڈمی کے دروازے، بہت ساری اکیڈمی، صرف مرزا محمد علی کی نہیں، اور بہت سارے لوگوں کی اکیڈمی تنازع کی علامت بن جاتی ہیں۔ ان برسوں میں تشدد کے واقعات جو ہوتے ہیں مختلف اوقات میں، 2017، 2021، 2023 اور اب 2025، یہ ایسے سال ہیں جو ایک دہائی پر مبنی سال ہیں، جس میں پولیس بندوبست، نجی سیکیورٹی، انسانی حقوق کے مباحثے، پھر ان تمام معاملات سے بالا تر ہو کر عمومی مذہبی فضا اور توہین مذہب کے قوانین کے سیاق میں بھی ان تمام معاملات کو دیکھا جاتا ہے، جہاں الزام کی تپش اکثر شہری آزادیوں اور ملزم کی سلامتی دونوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اس کڑی میں مرزا کا کیس ایک مطالعہ حال بن کے سامنے آیا۔ اس تمام تاریخ سے جو نقش ابھرتا ہے وہ یہ کہ مرزا کے مخالفین مختلف مسالک اور گروہ میں پائے جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا کی طاقت نے ہر اختلاف کو فوری ریفرینڈم میں بدل دیا ہے۔ کبھی ایک طرف لاکھوں ناظرین کا سہارا اور دلیل پہ اصرار ہوتا ہے، تو دوسری طرف اسی سہارے کو عوامی اشتعال اور امن عامہ کے خدشات سے جوڑا جاتا ہے۔ مناظرے کے اعلانات ہوتے ہیں، جہلم کی دہلیز پہ آ کے چیلنج کیا جاتا ہے، یہ سب مل کے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی مکالمے کی اگلی منزل صرف کون جیتا کے نعروں سے نہیں آئے گی، اسے محفوظ، باقاعدہ اور جواب دہ ماحول درکار ہوگا، جس میں بات صرف اندر ہو اور شور باہر تک نہ آئے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو کا دائرہ وقت کے ساتھ اس حد تک وسیع ہو چکا تھا کہ وہ محض مذہبی اختلافات تک محدود نہیں رہے، بلکہ سیاستدانوں پہ بھی براہ راست الزامات لگاتے رہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ حکمران طبقہ نااہل ہے، بلکہ کھلے عام ان پہ کرپشن، اقربا پروری اور مفاد پرستی کے الزامات بھی عائد کرتے رہے۔ ان کے مطابق سیاستدان عوام کی مسائل کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد عوامی وعدے محض نعروں میں بدل جاتے ہیں۔ پھر کچھ معاملات کے اوپر ان کے 2 بیانات ایک دوسرے سے متصادم قرار پائے کسی ایک شخصیت کے بارے میں، تو وہاں پر بھی ابہام پیدا ہوا۔ پھر اپوزیشن جماعتوں پر بھی انہوں نے دوغلے پن اور وقتی بیانیوں کی سیاست کا الزام لگا دیا، جس نے سیاسی حلقوں میں بھی ان کے خلاف مخالفت کو بڑھایا۔ اسی طرح مختلف مکاتب فکر پہ تنقید کرتے ہوئے بھی وہ محض علمی دلائل تک محدود نہیں رہتے تھے، بلکہ سخت الزامات لگاتے تھے کہ ایک گروہ اپنے ماننے والوں کو شعور دینے کی بجائے انتھی تقلید پہ مجبور کر رہا ہے، اور مذہب کو ذاتی مفادات یا فرقہ وارانہ اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ان کے یہ بیانات کئی بار براہ راست دشمنی کی صورت اختیار کیے ہیں، اور ناقدین کے مطابق مرزا کی زبان صرف تنقید نہیں بلکہ الزامات کے تیر برساتی ہے، جو اختلاف کو اور زیادہ گہرا کر دیتی ہے۔ یوں مرزا کا معاملہ محض علمی مباحث یا نظریاتی گفتگو تک نہیں رہا، بلکہ اب ایک ایسا تنازع بن چکا ہے جس نے سیاست اور مذہب دونوں میدانوں میں انہیں کڑی تنقید اور مخالفت کا نشانہ بنایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، لگنے والا الزام کس حد تک صادق اترتا ہے، یا پھر اس کے اندر کچھ سکم پائے جاتے ہیں اور اس کا فائدہ انہیں ملتا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ہر ملک کے اندر ڈر کو بھی بیچا جاتا ہے، اور مذہب کے لبادے میں ڈر بیچنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس اسلوب کے اوپر چلنا ہے جہاں پہ مذہب، شخصی تعارف اور معاشرتی اصول ایک دوسرے سے متصادم نہ ہوں، بلکہ ایک ہی پہیے میں چلتے ہوئے دکھائی دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔